بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب اور انداز ہے، اللہ تعالیٰ کچھ آیات مبارکات ہمارے سامنے رکھنے کے بعد پھر ان آیات مبارکات کا مقصود، خلاصہ، نچوڑ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ آیات مبارکات رب کائنات کی قدرت کے بے مثال کرشموں کے بارے میں پڑھی۔ اب وہ آیات مبارکات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں رکھی ہیں، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 55۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، اس چیز کی، لا ينفعهم، جو ان کو فائدہ نہ دے، ولا يضرهم، اور نہ نقصان دے، وكان الكافر، اور کافر ہے، علی ربہ، اپنے رب کے مقابلے میں، ظہیرا، مددگار۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں پر معزز خواتین حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اس طرف جانے سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ ہے لفظ ما۔ اور یہ لفظ ما عام ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی، آیات مبارکات تو بتوں کے بارے میں آئی ہیں، ما ذوی العقول کو بھی شامل ہے، غیر ذوی العقول کو بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی یا ان انسانوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب آئیے تفسیر ابن کثیر کی طرف۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ یخبر تعالی عن جہل المشرکین فی عبادتہم غیر اللہ من الاصنام التي لا تملك لهم نفعا ولا ضرا بلا دلیل قادهم الى ذلك۔ بڑی قیمتی بات ہے کہ رب کائنات مشرکین کی جہالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے جو ان کو اس طرف لے جا سکے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی حجت ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ان کی آراء اور نفسانی خواہشات ہیں۔ تو وہ انہی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو منع کرے یہ اس کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اسی معاملے میں۔ تو اس لیے فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا،
اس کا معنی یہ ہے عوناً فی سبیل الشیطان علی حزب اللہ، کہ یہ شیطان کے راستے پر چلنے والا جو گروہ ہے اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ والوں کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ غالب آنے والا ہے۔ اور پھر سورہ یاسین کی 74ویں اور 75ویں آیت سے مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ ہمیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، ایسے معبودوں کی، یہ اللہ کے سوا باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود ایسا گروہ ہے جو حاضر کیا جائے گا، یعنی ان کے ایسے معبود جن کو انہوں نے اللہ کے سوا پکڑا وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ جاہل لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی خاطر یہ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، جن کا دفاع کرتے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں کہ وہ تو خود اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور شرک کرنے والا انسان دراصل اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں شیطان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسا انسان شیطان کا دوست ہوتا ہے، جس طرح کہ امام مجاہد بن جبر اور امام سعید بن جبیر رحمہم اللہ کا قول امام ابن کثیر نے نقل فرمایا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معزز خاتون حضرات، اہل علم نے حسب معمول اور حسب عادت اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، لیکن ظاہر سی بات ہے اختصار کے تقاضے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے ایک مناسبت، اور وہ مناسبت ویسے تو میں آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن امام بقائی نے نظم الدرر میں اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس قدر کمال ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر پھر تعجب کا اظہار کیا مشرکین کے شرک پر، کہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں، جبکہ گزشتہ تمام چیزیں جو گزری ہیں ان کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ اس ذات بابرکات کو چھوڑ کر جمادات کی پوجا کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ دراصل اس راستے پر چل کر انسانی تاریخ کی بدترین بے عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور صرف بے عقلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے بلکہ شیطان کے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، جس طرح کہ امام بقائی، امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا۔ پھر اسی مناسبت سے سورۃ النساء کی 76ویں آیت مبارکہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ناکام اور نامراد رہنے والی ہے۔ معزز خاتون حضرات، وحدت و تفسیر میں اس آیت مبارکہ کو ذرا مختلف انداز سے لیا گیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے سائے کو بڑا چھوٹا کرنا کس کا کام ہے؟ رات اور دن کو پھیرنا کس کا کام ہے؟ ہواؤں کو چلا کر بادل برسانا کس کا کام ہے؟ اور بادلوں کو برسا کر پھر انگوریاں اگانا، زمین کو سرسبز و شاداب کرنا کس کا کام ہے؟ آگے 5ویں چیز بھی ذکر فرمائی کہ 2 سمندروں کے درمیان اندیکھی دیوار قائم کرنے والا کون ہے؟ انسان کو حقیر سے پانی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب یہ تمام کے تمام کام رب کائنات کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی بد نصیب انسان اٹھ کر اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک بنا لے تو اس انسان سے زیادہ
احمق اور بے وقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ہمارے دیسی اہل علم بڑی قیمتی بات فرما گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ شرک ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ احمقوں کا ٹولہ کہاں رہتا ہے، بے وقوف لوگ کہاں رہتے ہیں۔ جس انسان کی عقل سلامت ہو وہ شرک نہیں کر سکتا، اور جو شرک کر رہا ہو سمجھ لیجئے کہ اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے معزز خواتین و حضرات۔ آپ یہ دیکھیں کہ دور حاضر میں جو شرک اور اس کے داعی ہیں، ذرا ان کی حالت کا جائزہ لیں تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اور اس کے لیے معزز خواتین و حضرات ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ صاحب مدار، صاحب قبر جو بھی آدمی ہے، اسے اس کی وفات کے بعد جس کو یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ پردہ فرما گئے ہیں، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ بزرگ فوت ہوئے ہیں۔ حالانکہ کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء کو بھی موت آئی، جب وہ فوت ہوئے ان کو پردے میں لے جا کے ان کے کپڑے اتار دیے گئے، ان کو استنجا کروایا گیا، غسل کروایا گیا، وضو کروایا گیا، اس سے پہلے کفن پہنا کے کندھ پر اٹھا کے جنازہ لے گئے، جنازہ سامنے رکھ کے باقاعدہ دعا پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ بخش دے ہمارا زندہ اور مردہ کو۔ پھر خود دفن کیا گیا، اور دفن کرنے تک سارے کام لوگوں نے کیے۔ اب دفن کرنے کے بعد وہ مشکل کشا ہو گیا کہ یہ عقل مانتی ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم مکمل۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔